السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال تعالی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، رواہ مسلم۔ معزز علماء کرام، حفاظ کرام، طلباء اور معزز حضرات و خواتین، رمضان جیسے جیسے قریب ہوتا جاتا ہے ماشاءاللہ حفاظ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور ان کے عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یقیناً قرآن ایک ایسی عروج والی کتاب ہے، جو بھی بندہ اس سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے۔ چنانچہ ہم نے جو آیت پڑھی سورہ مجادلہ کی، اہل علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جمعے سے جو لوگ ایمان لے آئے اور علم والے اللہ ان کو اونچا اٹھا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے جو دوسری حدیث پڑھی صحیح مسلم میں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے۔ تو قوم میں حفاظ بھی آتے ہیں، حفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے من حفظ القرآن عظمت منزلتہ، جو قرآن یاد کرتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ نبی کے پاس بھی حفاظ صحابہ کی بڑی اہمیت تھی۔ جب غزوہ یمامہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں 1 مہینے تک قبیلے رعل اور ذکوان پر بد دعا کرتے رہے، اور جب حفاظ ایک جیسے جاتے رہے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر سے کہا دیکھو قرآن حفاظ ایک سے ایک چلے جا رہے ہیں، اگر ہم قرآن کو اب جمع نہیں کریں تو پورا قرآن ضائع ہو جائے گا، حالانکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کر لیا تھا۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حفاظ کی بڑی قدر کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں جب شہدائے احد میں جب صحابہ کو دفن کر رہے تھے، اس موقع پر آپ فرماتے اس میں سے کس کو قرآن یاد ہے اس کو دفن کرو، اور جب کسی لشکر کا امیر بنا تو اس سے پوچھتے تم میں سے کون سورہ بقرہ کا حافظ، اس کو لشکر کا امیر بناتے ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے حفاظ کی بڑی اہمیت تھی۔ آپ نے کہا 4 لوگ صحابہ سے قرآن لو، اس میں حضرت عبداللہ مسعود، صالح مولا حذیفہ، ابی ابن کعب بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑی اہمیت دیتے تھے، بلکہ آپ ابن مسعود سے قرآن سنتے بھی تھے، ابی ابن کعب سے بھی آپ نے قرآن سنا، اور جب بھی قرآن سنتے تھے تو ماشاءاللہ ان کی ہمت افزائی بھی کرتے تھے، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا تھا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اللہ تعالیٰ نے تم کو داؤد علیہ السلام کا ایک سر دے دیا ہے۔ تو حفاظ کی اہمیت ہونا چاہیے، اس کی قدر بھی ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ غلام کو مکے کا گورنر بنایا تھا، لوگوں نے اعتراض کیا، اس موقع پر عمر نے کہا دیکھو میں نے جو ہے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے، وہ حافظ قرآن ہے، اس لیے میں نے اس کو اونچا اٹھا دیا ہے۔ لہٰذا اس موقع پر ہم حفاظ کرام سے کچھ باتیں کہنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جب قرآن سنانے جا رہے ہیں تو انہی چند باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظ کو قرآن یاد رکھنے اور کرنے کا جو موقع دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون میں حضرت اکرمہ رحمہ اللہ نے ایک بات بتائی ہے، انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے یادداشت کھو جاتی ہے، مگر بولتے ہیں ماشاءاللہ حفاظ اس سے مستثنی، اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے۔ اور جن لوگوں کو، جن علماء کو، جن حفاظ کو اللہ نے قرآن یاد کرنے کا موقع دیا ہے، ان کو تو یہ دعا پڑھنا چاہیے ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور یہ بھی دعا بولنا چاہیے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین۔ تو اور دوسری بات یہ ہے ان لوگوں حفاظ کرام کے نام ہماری جو نصیحت وہ یہ ہے کہ آپ اللہ نے آپ کو اونچا اٹھایا ہے تو لہٰذا اس رفعت کا آپ کو صحیح احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کا صحیح احساس کریں، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح تو شام کو بھول جاتے ہیں۔
اور اسی طریقہ تیسری نصیحت یہ ہے کہ آپ قرآن سنانے جا رہے ہیں تو آپ کی نیت بھی صحیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اس میں کون ہوگا؟ یہ قاری بھی ہوگا جو ریاکاری جیسے قرآن پڑھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خراب نیت کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے 3 دنوں تک بے ہوش ہوتے، لہذا ہماری اپنی تلاوت کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ رضا الہی ہے۔ اور اسی طریقے سے نیت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ حافظ جب قرآن سنانے جا رہا ہے تو اس کو اپنے اخلاق کا بھی لحاظ ہونا چاہیے، جیسا کہ علامہ آجوری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب حافظ قرآن پڑھتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، قرآن میں جتنے اخلاق ہیں وہ پورے اخلاق حافظ کی زندگی میں ہونا چاہیے، جیسا کہ عروہ رحمہ اللہ نے پوچھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کہا؟ کان خلق القرآن، یہ مشہور روایت ہے، اللہ کی نبی کے اندر وہ پورے اخلاق تھے جو قرآن میں پائے جاتے تھے، لہٰذا حافظ قرآن جب وہ چلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے تو اس کی زندگی میں مکمل طور پر ساری چیز قرآن کے جو اخلاق ہے اس کے اندر ہونا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھنے والا اپنے آپ کو لائٹ لے لیتا ہے، انہیں ایسی باتیں کرتا ہے جو قرآن پڑھنے والے کے مناسب نہیں ہوتی۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں حافظ قرآن اور داڑھی کرتے رہتے، بعض لوگ پان کھاتے رہتے، اور بعض حافظ قرآن کو ہم نے دیکھا ٹخنے کے نیچے پینٹ ہے، ٹخنے کے نیچے شرعی ہے، نہیں، ایسے بالکل غلط بات ہے یہ۔ اللہ نے آپ کے سینے کو قرآن سے بھرا ہے تو کتنی عزت ہونا چاہیے، اللہ نے آپ کی کتنی عزت رکھی، اور آخرت میں تو ماشاءاللہ کتنا اعزاز ہوگا، لہٰذا ان لوگوں کو اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا دوسرے بھی اس کی عزت نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے حافظ قرآن کے لیے اور ایک نصیحت یہ ہے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی ممتاز اور انفرادی زندگی گزارے، اس کا قول و فعل صحیح ہو، لوگوں کے لیے نمونہ ہو، اور اسی طریقے سے لوگ اس کی علم و عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اس کو مکمل طور پر ایک نمونہ بننا چاہیے لوگوں کے درمیان میں۔ اور اسی طریقے سے قرآن جب سنانے جا رہے ہیں تو آپ عوام سے ملیں جلیں، لیکن آپ کی ایک مطلب سنجیدگی ہونا چاہیے۔ بعض حفاظ کو ہم نے دیکھا وہ مصلی سے ایسا مل جاتے، وہ مصلی کون حافظ کون معلوم نہیں ہوتا، مصلی پہ کھڑا تو اچھا نظر آتا، لیکن ہوٹل وغیرہ میں گئے تو اتنی بے تکلفی، ایسی باتیں، بیہودہ باتیں، مذاق نہیں، یہ زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا اگر آپ کے اندر علم و عمل ہے تو مصلی پہ کھڑیں گے تو پوری پبلک آپ کے پیچھے رمضان میں قرآن سن کر ماشاءاللہ اثر ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی میں عمل نہیں ہے تو پڑھنا بالکل ویسے ہی ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ اسی لیے دیکھتے ہیں ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں مگر قرآن کا اثر جو مصلیوں پہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ قرآن کی زندگی میں عمل نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بات ہم دیکھتے ہیں عرب وغیرہ میں ماشاءاللہ جب وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ اس کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں قرآن پڑھنا بھی اور اس پر مکمل طور پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم قرآن سنانے جا رہے ہیں تو ایسی تجارت ہے، تجارت نفع بخش ہے۔ اللہ نے جیسے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ ان الذین یتلون کتاب اللہ، آپ آگے کہا یرجون تجارت لن تبور۔ اور اسی طریقے سے حافظ قرآن کیسے ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بار بار پڑھتے رہو۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں حفاظ کو رمضان سے 1 مہینہ پہلے قرآن پڑھتے پھر چھوڑ دیتے، اس کے بعد پھر پڑھتے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حافظ قرآن کم از کم ایک دن میں کم از کم 1 منزل پڑھنا، تاکہ صحابہ کی طرح 7 منزلیں 7 دن میں پورا قرآن ختم ہو جائے۔ اور اللہ کی نبی نے کیا فرمایا؟ اونٹ کو چھوڑ تو کیسے بھاگتا ویسے قرآن بھاگتا تھا، لہٰذا قرآن سنانے سے پہلے مکمل اچھی طرح سنا لیں۔ اور قرآن سنانے سے پہلے جو زبر زیر کی غلطیاں شعبہ حفظ وغیرہ میں ہوتی تھیں لہٰذا اس کو نہ دہرائیں، اور قرآن سنانے سے پہلے اچھے حافظ کو سنا کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہونا چاہیے۔ جب آپ مصلی پہ کھڑیں آپ قرآن پڑھیں تو ماشاءاللہ لوگوں پہ اچھا اثر ہونا، اور قرآن میں تدبر بھی کرنا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اور جو لوگ اس میں غور و فکر نہیں کرتے ان کے اوپر خبل چڑھے ہوئے ہیں۔ قرآن میں فرمایا افلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اور اسی طریقے سے قرآن سنانے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں مجھے کتنا پیسہ ملے گا یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ بعض حفاظ کو ہم نے دیکھا جہاں جہاں ملتا ہے وہ بھاگتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ بعض علماء کے نزدیک قرآن پڑھ کے اجرت لینا بھی صحیح نہیں ہے،
حالانکہ جب لیتے ہیں تو جمہور علماء کے نزدیک وہ لینا صحیح، اگر وہ دیتے ہیں تو قرآن کو ہم نہ بیچیں، یاد رکھیے قرآن کو نہ بیچیں حافظ، اور اگر وہ دے دے تو کچھ لے سکتے، لیکن ڈیمانڈ نہیں کرنا، لوگ اگر دے دیتے ہیں تو لے سکتے آپ، لیکن ڈیمانڈ نہیں کرنا۔ بعض حفاظ کو ہم نے دیکھا جہاں 25,000 دیتے وہاں جاتے، اور اگر آگے سال زیادہ ملا تو وہاں جاتے، اور بولتے جیسا ذرا زیادہ ملا تو دیکھو نا ایسا۔ اور اسی طریقے سے اس سے ہٹ کر ایک بات یہ ہے کہ امت کو چاہیے کہ علماء اور حفاظ کی قدر کرے۔ دیکھو وہ عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ جو چھوٹے بچے تھے، قبائل کے اوپر سے گزر کا قرآن یاد کر چکے تھے، جب ان کا قبیلہ مسلمان ہوا تو یہی ان کے امام تھے 6-7 سال کے۔ جب وہ سجدہ کا تو شرمگاہ نظر آتی تھی، عورتوں نے کہا ہمارے امام کی شرمگاہ نظر آتی ہے، چندہ کر کے کپڑے لے کے دیے۔ وہ صحابی بولتے وہ قوم کے لوگ کپڑے مجھے جب دیے نا، کپڑے لے کر جتنی خوشیاں کبھی حاصل نہیں ہوئی، لہٰذا حفاظ کی عزت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اصل میں یہ چیز کیوں پیدا ہوتی ہے، بعض لوگ بہت کم دیتے ہیں، بعض لوگ دیتے ہی نہیں، جزاک اللہ خیر بلکہ چھوڑتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کی بھی اپنی زندگیاں ہیں، حفاظ کی بھی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، لہٰذا امت خود سمجھ جائے۔ اور بعض جگہ تو ایسے ہوتا ہے کہ تجارت ہوتی ہے، آپ آئے تو ہم 20,000 دیتے، اگر 20,000 دیے بول کے بول دیے اس سے پہلے سے انہیں کیا کرتا، اسی کو ذہن میں رکھ کے قرآن سناتا انہیں، ختم کرتا نہیں، برابر پڑھتا نہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ پیسے لینے کی نیت سے قرآن سنانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر یہ مادیت آ گئی تو آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو کیا اثر ہوگا، اور عوام کیا آپ کے قرآن سے فائدہ اٹھائے گی، ذرا یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ تو عوام کی طرف سے، مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے بھی غلطی ہے، یہ مادی ذہن ان میں بھی نہیں ہونا، انہیں بھی نہیں ہونا، اس طرف توجہ دیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن پڑھتے ہوئے ترتیل کا خیال کرنا چاہیے، ورتل القرآن ترتیلا۔ بعض لوگ تو اتنا آہستہ پڑھتے، وہ 2 رکوع پڑھنے 15 منٹ لیتے، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگ تو یعلمون تعلمون بس ایسا بھاگتے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن ختم کرنا تمہارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، لہذا ہم قرآن پڑھیں، سنائیں تو اچھے انداز سے سنائیں۔ اور ایک ترتیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے حروف کا پورا خیال کرنا، مخارج کی ادائیگی ہونا، اور صاف صاف پڑھنا، اور سمجھ کر پڑھیں۔ آپ جنت کا جہاں ذکر آتا وہاں ذرا اٹھا کر پڑھیں، جہنم کا ذکر آیا تو وہاں ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ہی رکعت میں مجھے ماشاءاللہ 6 پارے سننے کا اتفاق ہوا۔ آپ رحمت کی آیتیں آئے تو رکتے، اگر عذاب کی آئے تو وہاں رک کر پناہ مانگتے، اور اگر آپ سمجھ کر پڑھیں نا ماشاءاللہ پیچھے والوں پر اس کا اچھا اثر ہوتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اپنی آواز میں تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میں علامت ایک بتائی کہ لوگ کیا کریں گے، اچھی آواز والے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ نظم کی شکل میں، کچھ لوگ گانوں کی شکل میں، کچھ لوگ قوالیوں کی شکل میں پڑھتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تکلف سے پڑھیں، زینوا اصواتکم بالقرآن حسنوا اصواتکم بالقرآن، لہذا اچھے انداز میں پڑھیں اور خواہ تکلف نہ کریں۔ بعض لوگ دیکھتے دوسروں نقل کرتے ہیں، نقل نہیں کرنا چاہیے۔ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں اگر آپ کو طرز نہیں آئے تو تھوڑا کر سکتے ہیں، مگر بعض لوگ تو تکبیرات میں بھی، سلام میں بھی ایسا نقل کرتے ہیں، لیکن وہ نقل کرنے جاتے ہیں، وہ نقل کرنے نہیں ہوتا۔ میں تو اس کی مثال دیتا ہوں، وہ جیسی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تو آواز ویسی آواز آتی ہے، لہٰذا آپ نقل کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ اپنا طرز بھی نہیں، ان کا طرز بھی نہیں، بیچ میں آ کے ختم ہو جاتا ہے سچ میں۔ تو اس طریقے سے ریاکاری سے بچ کر پڑھنا چاہیے۔ اور بعض لوگ قرآن سناتے ہیں نا، اس میں پورا قرآن پڑھنا ہے نا ماشاءاللہ، تو حافظ کیا کرے، شروع میں 1.25 پارہ پڑھ لے، 1 پارہ پڑھ لے، لوگوں کو دیکھے کیسے لوگ ہیں۔ اگر وہ قریوں میں پڑھا رہے ہیں، متحمل نہیں ہیں، دن بھر کام کر کے لوگ رہتے، اگر آپ پڑھائے تو معاذ کا واقعہ آتا ہوا، افتان انت یا معاذ، لہٰذا لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر آپ قریے میں قرآن سنا رہے ہیں، اس کی اہمیت اور کیفیت الگ ہے، اگر آپ شہر میں قرآن سنا رہے ہیں تو کیفیت الگ ہے۔ دیکھیے لوگ متحمل ہیں یا نہیں ہیں، کمیٹی کیا کہتی ہے، دونوں کو لے کر آپ حکمت سے، مصلحت سے چلیں تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے، امام بولتا ہوں پورا قرآن سناؤں گا، اس میں کمنٹ بولتے نہیں سنانا، تو کیا کرنا ہے، اس صورت میں دیکھنا چاہیے وہاں ماحول کیسے ہے، کیا کرتے ہیں۔ بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ 3 سال میں قرآن ختم ہوتا۔ قرآن پڑھنا افضل تو ہے، ابن حجر رحمہ اللہ بولتے، مگر پورا قرآن پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے۔ تو آپ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کریں، قریے میں سناتے ہیں تو اس کا التزام کریں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر پورا قرآن پڑھنا ہی ہے تو حافظ اپنے سے پڑھ لے، لیکن نماز میں سنانا ہے تو جتنا بولتے اسی کی طرح پڑھنا چاہیے۔ اور اگر زیادہ پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو رمضان کے آخری عشر میں مکمل کر لیں، تاخراتوں میں 1.25 پارہ، لیکن شروع میں 1.25
پارہ 1.5 پارہ سورت ختم کرنے کے در پہ ہو رہا ہے، بھاگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے قرآن سناتے ہوئے آپ اپنی نیت کی اصلاح کریں اور تکلف و تصنع سے کام نہ لیں، اور جب جو حصہ آپ کو پڑھنا ہے اس کی مکمل طور پر تلاوت کر لیں آپ فجر میں، تاکہ وہاں کھڑے ہو کر آپ کو غلطی کا احساس نہ ہو۔ اور حفاظ سے ہماری خاص طور پر یہ گزارش ہے کہ گناہوں سے دور رہیں۔ شکوت الی وکن سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی والحلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ جب حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے شافعی رحمہ اللہ کی ذہن کی تیزی دیکھی تو کہا اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا نور ڈال دیا ہے، دیکھو یہ وہ علم کے نور کو گناہوں کی ظلمت سے نہ بجھاؤ۔ ماشاءاللہ یہ بات بھی ہمیں یاد، گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر گناہوں سے دور رہے، مصلی پہ کھڑیں گے ماشاءاللہ ہر چیز یاد ہوگی۔ اگر آپ گناہ میں پڑ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دے گا۔ تو اس طریقے سے، اور آپ نماز تراویح میں اٹک بھی جاتے ہیں تو آسانی سے اس کو پیچھے سے پڑھ کر کوشش کریں، جلد بازی نہ کریں۔ بعض دیکھتے ہیں قرآن آیتیں پڑھ کے کیا وہ لنگ جم بھگتے رہتے ہیں، اور لقمہ دینے والوں کو ضروری ہے کہ اس کو سانس لینے کا موقع دیں۔ اگر آپ کچھ آیتوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اس کو مکمل کر لیں دوسرے دن، یعنی تو وتر میں اس کو پڑھ لیں۔ اس طریقے سے قرآن کو پڑھیں، اور قرآن کے پڑھنے پر جو فضیلت ہے اس فضیلت کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 10 الف بولے تو 10، لام بولے تو 10، میم بولے تو 10، 30 نیکیاں ماشاءاللہ۔ قرآن پورا سنا تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ لہٰذا مادی نظر نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا حالت رمضان میں، اللہ میں قرآن سنا قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بولنا ہے اللہ حافظ قرآن کے لیے دنیا اور آخرت میں جو بھی فضائل ہیں اللہ میرے اس میں لکھ دے۔ اور اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کرنا، اس لیے کہ انہوں نے آپ کو حافظ قرآن بنایا۔ قیامت میں تو اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج جیسا چمکتا ہوا ہوگا۔ پوچھیں گے کیوں؟ کہا جائے گا بیاخذ ولدکم القرآن۔ تو میں کئی سالوں سے سوچ رہا تھا کہ میں حفاظ کو نصیحت کروں، تو میں خود ایک طالب علم ہوں، بڑا طالب دین تو نہیں ہوں، بس میں نے سوچا کہ اپنے طلبہ و طالبات، اپنے طلبہ اور حفاظ کو میں ایک بات کہوں، اور امت کے نام آخری پیغام ہے کہ جن لوگوں قرآن پڑھنا آتا پڑھیں، مگر ساتھ میں قرآن یاد کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچائے، اور جو بھی حفاظ قرآن سنا رہے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔